کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے. لیکن میرے بھائیو، محبت رسول کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے مومنو ذرا دیکھو، او مسلمانوں ذرا دیکھو، اللہ کے نبی کیا بیان فرما رہے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. ہاں میرے بھائیو، اگر آپ کے دل میں دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ رسول کے پرتی محبت نہ ہو تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، آپ کا ایمان ادھورا ہے. آئیے اور ایک حدیث آپ سنتے جائیے. حضرت عمر، سب جانتے ہوں گے ان کے بارے میں. یہ عمر جن کی فضیلت کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، اے ویسٹ بنگال کے لوگوں، اے چاکلیا کے لوگوں سنو اور اس حدیث کو یاد رکھو. اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے آخری پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور دنیا والوں یاد رکھو میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بناتا تو حضرت عمر کو بناتا. اس کی فضیلت دیکھیے. اب حدیث دیکھیے، حضرت عمر کا ہاتھ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے ہیں، اس طرح پکڑے ہوئے ہیں. عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ کو سب سے زیادہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں میں تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. پھر نبی نے کیا بیان فرمایا؟ او مسلمانوں ذرا حدیث پر غور کرو. ایک صحابی رسول اگر یہ کہے یہ اللہ کے نبی میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اے عمر تب تمہارا ایمان ادھورا ہے، اے عمر تب تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے. اس کے فوراً بعد حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. جب یہ سننا تھا، یہ بتانا تھا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الآن یا عمر کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے ہمیں اور آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے میرے بھائیوں. چلے آئیے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی محبت رسول کی کسوٹی کو بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم. اے نبی آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، اے نبی آپ چاکلیا کے مسلمانوں کو بتا دیجئے، وہاں کے مردوں کو بتا دیجئے، وہاں کی عورتوں کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، قل ان کان آباؤکم اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، و ابناؤکم اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلی چیز
اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اپنے اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ اگر تم اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے اگر تم محبت کرتے ہو، پھر اللہ کے نبی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے مال سے، دولت سے، پراپرٹی سے اگر تم محبت کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اگر تم اپنے بزنس سے محبت کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور اگر تم اپنے گھر سے محبت کرتے ہو، 8 چیزوں کا نام لیا اور کہا کہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو کرو، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، یہاں پر نا ایک پوائنٹ کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، لوگوں کو بہت بڑی وارننگ دے رہا ہے، بہت بڑی وارننگ۔ اور وارننگ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، یہ جو 8 چیزیں ہیں جن کا ذکر میں نے تمہارے سامنے کیا، اور عام طور سے دنیا کے اندر ایک انسان سب سے زیادہ ان 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اے لوگو اگر ان 8 چیزوں میں سے، یا 8 چیز یا ان 8 چیزوں میں سے اگر ایک چیز کی محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے اوپر اگر غالب آ جائے، اگر غالب آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے لوگو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا تم انتظار کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا لوگو اگر تمہاری محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کسی اور کے پرتی ہو جائے گی تو تمہارے اوپر دنیا کے اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور آج میرے بھائیو ذرا دیکھیے اس وقت میں کیا بتاؤں، بس اتنا بتا کر جا رہا ہوں، آج سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آج ہم اس سے واقف ہیں، آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج اس کے اوپر ہماری نظر ہے۔ بس قرآن کریم کی اس آیت کو ایک طرف رکھیے اور آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے اور مسلمانوں کی جو حالات ہے، مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھیے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اگر آج مسلمانوں کے عذاب، مسلمانوں کے اوپر اگر آج عذاب آ رہا ہے تو اس لیے آ رہا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، سوال کیا ہے؟ آپ نا مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا تنویر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہاں پر باپ کا بھی نام لیا، تو کیا ایک مسلمان، ایک مومن باپ سے محبت نہ کرے؟ اس باپ سے جس باپ نے ہماری پرورش کی خاطر خون پسینہ ایک کر دیا، جو باپ ہمارا مستقبل یعنی ہمارا فیوچر بنانے کے لیے، ہمارا مستقبل کو روشن بنانے کے لیے جس باپ نے کرکتی ہوئی دھوپ میں، جو باپ کرکتی ہوئی دھوپ میں 200-250 روپیہ کی دہاڑی کما کر جو گھر میں لاتا ہو اور ہمارے لیے کتاب خرید کر لاتا ہو، ہمیں اسکول میں، ہمیں مدرسہ میں پڑھاتا ہو، کیا ہم اس باپ سے محبت نہ کریں؟ کیا ہم اس باپ سے محبت نہ کریں جس باپ نے ہمارے لیے کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنا، جس باپ نے ہمارے لیے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، جس باپ کی آج ہزاروں قربانیاں ہمارے اوپر ہیں، کہ آج ہم اس باپ سے محبت نہ کریں؟ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر نا مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے غالباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں دہلی ریاض العلوم میں پڑھائی کرتا تھا، جب میں دلی میں رہتا تھا، ایک عادت تھی، معمول تھا کہ رات کے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ رات کو ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے، تھوڑا چلنے کے لیے باہر نکلتے تھے، جامع مسجد کی طرف کبھی جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے۔ تو ایک دن کی بات ہے، میں تھا اور اتر پردیش کا 2 فرینڈ تھے میرے ساتھ میں، رات کو کھانا کھایا اور رات کو کھانا کھانے کے بعد جامع مسجد کی طرف ہم لوگ گھومنے کے لیے نکلے، سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلے۔ کیا دیکھا کہ جامع مسجد کے بالکل نیچے میں، ان کے باؤنڈری کے اندر، ان کے نیچے میں بالکل جہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہیں، چھوٹا بازار لگتا ہے، وہاں پر ایک چادر کے اوپر 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے بنگلہ زبان میں۔ تو میں بنگلہ سمجھنے والا ہوں، جو اتر پردیش کے تھے وہ بنگلہ نہیں سمجھتے تھے، ان کو بنگلہ زبان نہیں آتی تھی، پر مجھے آتی تھی۔ تو میں وہاں پہ جا کر ٹھہر گیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اتنی رات کو آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بنگلہ زبان میں میں نے کہا کہ آپ لوگ اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ بھائی صاحب
ہم لوگ دلی میں 5 سال سے رہتے ہیں اور یہاں پر رکشہ چلاتے ہیں. دن میں رکشہ چلاتے ہیں اور رات میں آ کر یہاں پر آرام کر لیتے ہیں. میں نے کہا دن بھر رکشہ چلاتے ہیں, جسم کے اندر تھکاوٹ آ جاتی ہے, تھک جاتے ہیں, اور رات کو یہاں پہ آ کے رات گزارتے ہیں. یعنی آپ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر رات گزارتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کھلے آسمان کے نیچے نیند آ جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے مچھر, چاروں طرف گندگی ہے اور بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے چاروں اور سے, اور آپ لوگ رات کو یہیں پر آرام کرتے ہیں. کیوں؟ آپ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے آج تک کوئی کمرہ نہیں ملا. ان لوگوں میں سے ایک نے جواب دیا تھا کہ بھائی صاحب, اگر چاہوں تو اب بھی ہم لوگوں کو روم مل سکتا ہے, کمرہ مل سکتا ہے, لیکن کمرہ میں اگر رہنے کے لیے جاؤں گا تو کم سے کم مہینے میں 5-6 ہزار روپیہ اس کو کرایہ دینا پڑے گا. اگر وہی 5-6 ہزار روپیہ اگر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اگر سو کر اگر ہم نے بچا لیا تو یہی پیسہ سے ہم اپنا بچہ کو اچھا اسکول میں پڑھا سکتے ہیں. اسی پیسہ سے ہم اپنے بچے کی پرورش صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں, ہم اپنا گھر چلا سکتے ہیں. تو میرے بھائیو, جو باپ ہمارے لیے اتنی قربانیاں پیش کرے, اب سوال ہے کہ ہم اس باپ سے محبت نہ کریں؟ میرے بھائیو, اس آیت کریمہ کے اندر آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے اے لوگوں کہ اپنے باپ سے محبت نہ کرو, بلکہ اسلام تو آپ کو باپ سے محبت کرنے کے اوپر بھی بڑا زور دیا ہے. باپ کا بھی اسلام کی نظر میں بڑا مقام ہے. باپ کا مقام کیا ہے وہ تو اور موضوع ہو جائے گا, لیکن آج مجھے اس آیت کے ذریعے سے جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے, جو میسیج آپ تک پہنچانا ہے, وہ پیغام اور وہ میسیج ہے, لوگوں اپنے باپ سے محبت کرو, لیکن اپنے باپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. باپ سے محبت کرو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, چلے ایک واقعہ سنتے جائیے. اگر آپ بیدار ہیں تو, اور نیند آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, بیٹھے بیٹھے سو سکتے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ باپ بیٹا کا دیکھیے, اللہ کہتا ہے کہ باپ سے محبت کرو, لیکن باپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے. اب اس چیز کو سامنے رکھ کر, آیت کا اس ٹکڑا کو سامنے رکھ کر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ذرا دیکھیے کہ محبت کیا ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی, اور محبت کی کسوٹی اور محبت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی جو مسلمان تو تھا لیکن مسلمانوں کے نام پر دھبا تھا, منافق تھا. عبداللہ بن ابی مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا, یعنی سب سے بڑا منافق تھا. جنگ احد کے موقع پر یہی عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ جب عزت والا مدینے کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے نکال دے گا. یعنی جب میں عزت والا جب مدینے کے اندر میں جاؤں گا تو میں وہاں سے نبی کو دھکا دے کر نکال دوں گا. میرے بھائیو, عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, نبی کو گالی دیا. اور باپ کا یہ جملہ, باپ کی یہ گستاخی, ان کا بیٹا جن کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ کے کان پر آ جاتا یہی جملہ. بیٹا کو پتا چلا کہ میرا باپ نے نبی کو گالی دی ہے, نبی کو ذلیل کہا ہے, نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. محبت دیکھیے, بیٹا تلوار لے کر مدینے کی سرحد پر کھڑا ہو جاتا ہے. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ ننگی تلوار لے کر مدینے کی سرحد پر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا باپ جب مدینے کے اندر داخل ہونے کے لیے آتا ہے, بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابو جان, آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, آپ نے نبی کو گالی دی ہے. اے ابا جان, جب تک آپ کے بارے میں کوئی حکم نہ جائے, جب تک آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ جائے, آپ مدینے کی سرحد کے اندر قدم بھی مت رکھنا. اگر آپ نے قدم رکھ لیا تو رب کعبہ کی قسم, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی. بیٹا باپ سے کہہ رہا, باپ سے, ابا جان مدینے کے اندر نہ غلطی سے بھی قدم مت رکھنا, کیونکہ آپ نے نبی کو گالی دیے ہیں. اگر آپ نے مدینے کے اندر غلطی سے بھی قدم رکھ دیے تو رب کعبہ کی قسم آپ کی گردن پر میری تلوار چل جائے گی. نبی کو پتا چلا
نبی نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، عبداللہ نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ جاؤ، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، تمہارے باپ نے مجھے گالی دی، میری شان میں گستاخی کی، مجھے ذلیل کہا، لیکن آج محمد بن عبداللہ تمہارے باپ کو معاف کر دیا، معاف کر رہا، جاؤ میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد عبداللہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر کبھی بھی میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ ہے، اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم آئے تو وہ حکم آپ مجھے دینا، میں یہ اپنے باپ کی گردن کو مار دوں گا، میں یہ اپنے باپ کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کہ باپ سے محبت کرو، لیکن باپ سے زیادہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو تو کرو، اور ایک باپ اپنا بیٹا سے محبت کیوں نہ کرے؟ جو بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے بیٹا بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ بیٹا سے محبت کرو، پڑھاؤ لکھاؤ، ان کی پرورش کرو، خوب ان کی تربیت کرو۔ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اب ایمانداری سے بتانا، سب تو بچے ہیں، کسی کی تو شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ پھر بھی ایک دو ہیں، شاید 4-5 ہوں گے جن کی ابھی تک شادی ہو چکی ہے، بڑے بڑے بچے بھی ہوں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ آپ بتانا، حاجی صاحب ہیں نا آپ، مولوی صاحب ہیں آپ، چہرے پہ داڑھی ہیں، 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا را ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ آپ اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے کس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تبھی تو چہرے پر داڑھی ہے، تبھی تو جا کر نماز پڑھتا ہوں، تبھی تو جا کر حج کر کے آیا ہوں۔ یہ آپ کی نظر میں محبت ہے؟ میرے بھائیو یہ محبت رسول نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارا حال تو یہ ہے۔ ذرا دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، باپ نماز پڑھ رہا ہے، باپ حاجی صاحب ہے، باپ مولوی صاحب ہے، باپ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اب خوب پڑھیے، نماز پڑھیے، خوب پڑھیے، فرض نماز کے علاوہ بھی آپ نماز پڑھیے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فجر کے ٹائم میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے جب مؤذن صاحب کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، او لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ مؤذن صاحب آواز لگا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہو سونے والوں اٹھ جاؤ، کیونکہ نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ۔ مؤذن صاحب اٹھا رہے اذان کے ذریعے سے آپ کو۔ اب آپ جلد بازی میں اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو بنا کر کرتا ورتا ڈال کر آپ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب آپ کا 20 سال کا بیٹا، 22 سال کا بیٹا کمرہ میں سویا ہوا ہے، آپ کا دل تو کرتا ہے کہ بیٹا کو جا کر اٹھاؤں، دل تو کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو اٹھاؤں، اس کو بھی مسجد میں لے کر جاؤں تاکہ وہ بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، لیکن پھر دل میں یہ خیال آتا ہے ارے میرا بیٹا تو IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو نوکری کے لیے تیاری کر رہا ہے، شاید کہ دیر رات میں اسٹڈی کر کے سویا ہوگا، ابھی ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر دل کرتا ہے کہ بیٹا کو جا کر اٹھاؤں کہ اٹھو چلو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، پھر دل میں خیال آتا ہے میرا بیٹا کو کل اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، آفس میں جانا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میرا بیٹا سو لے اور اس کی نیند پوری ہو جائے۔ میرے بھائیو یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول تو یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر سے یہ صدا لگا دی جائے، یہ آواز لگا دی جائے
कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के लोगों, नमाज नींद से बेहतर है। उठाओ और अपनी औलाद को भी उठाओ, अपने बच्चों और बच्चों को भी उठाओ और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लेकर जाओ। ये है मोहब्बत रसूल। मेरे प्यारे साथियों, ये मोहब्बत रसूल नहीं कि हम सिर्फ अकेले नमाज पढ़ें। कुल इन काना बाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो तो करो, लेकिन औलाद की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब नहीं आनी चाहिए। एक वाकया सुना देता हूँ, और मैं जितने भी वाकयात आपको सुनाऊंगा वो तमाम की तमाम मुस्तनद वाकयात हैं। मेरे भाइयों, जंगे बदर के दिन, जंगे बदर के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहा है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान अभी मुसलमान नहीं हुआ है। अब्दुर्रहमान कुफ्फार मुशरिकीन की तरफ से जंग लड़ रहा है। बाप मुसलमान है, मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहा है, बेटा मुसलमान नहीं है, वो काफिरों की तरफ से, मुश्रिकों की तरफ से वो जंग लड़ रहा है। बाद में जाकर यही अब्दुर्रहमान अबू बकर सिद्दीक का बेटा बाद में जाकर इस्लाम कबूल कर लेता है। एक दिन की बात है कि बाप बेटा एक साथ है, एक साथ दोनों बैठे हुए हैं। अब्दुर्रहमान अपने बाप से कहता है कि अबू जान, जंगे बदर के दिन जब मैं मुश्रिकीन की तरफ से लड़ रहा था और आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, तो कई मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, लेकिन मैंने आपको बाप कहकर मैंने छोड़ दिया। बेटा बाप से कह रहा है कि अब्बा जान, जंग के मैदान में आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, लेकिन मैंने आपको बाप कहकर मैंने आपको छोड़ दिया। अब जरा देखिए मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि बेटा, मैं तेरी तलवार के नीचे आया तो तूने मुझे बाप कहकर छोड़ दिया। अगर खुदा ना खास्ता तू मेरी तलवार के नीचे आता तो रब्बे काबा की कसम ये अबू बकर सिद्दीक तुम्हें ना छोड़ता, मैं तुम्हारी गर्दन मार देता और अपने दिल को ये कहकर मैं तसल्ली दे लेता, अपने दिल को मैं ये कहकर समझा लेता कि मेरी तलवार से कटने वाली गर्दन मेरी औलाद की नहीं, मेरी तलवार से कटने वाला सर मेरा बेटा का नहीं, बल्कि कटने वाली गर्दन और कटने वाला सर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन का है। ये होता है, ये है अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। दिल तो करता है कि पूरी वजाहत के साथ इस आयत करीमा को मैं आपके सामने रखूं, लेकिन हालात और वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता है। आइए और एक चीज़ पर मैं गौर करता हूं, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ की तरफ लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो क्या बोल रहा था, कुल इनकाना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, अगर बाप से मोहब्बत करते हो करो, औलाद से मोहब्बत करते हो करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो करो, वाजुवाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई हर्ज की बात नहीं। बीवी तो मोहब्बत करने की चीज है, बीवी तो मोहब्बत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया के अंदर भेजा है। खूब मोहब्बत कीजिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब ना जाए। आज आप माल से मोहब्बत करते हैं, माल से मोहब्बत कीजिए, खूब माल से मोहब्बत कीजिए, लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा अपने माल से मोहब्बत मत कीजिए। एक हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूँ, माल से मोहब्बत। आज हमारा हाल और आज हमारा आलमिया तो ये है कि हम माल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दीन के रास्ते में भी आज हम और आप माल को खर्च करना नहीं चाहते। बस 5 मिनट का टाइम और मैं आपसे मांगता हूँ, दीन के नाम पर भी आज हम और आप अपना माल को खर्च करना नहीं चाहते हैं, अपनी दौलत को खर्च करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ज़रा सहाबा इकराम को ज़रा देखिए, एक सहाबे रसूल अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा खजूर के दरख्तों का एक बाग है और मैं उस बाग की बाउंड्री कर रहा हूं,
لیکن ایک بھائی کا ایک درخت میری باؤنڈری کے اندر گر جاتا ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے قیمت دینا چاہا، اس درخت کو میں نے خریدنا چاہا، پر میرا بھائی نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا، آپ ذرا کچھ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ۔ اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بھائی تیرا جو کھجور کا درخت ہے تو اسے دے دے یا تو اسے بیچ دے، تو اسے دے دے۔ اگر تو دنیا میں اس کو یہ درخت دے گا تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے اندر تیرے پاس کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس تو دنیا میں ایک درخت اسے دے دے تاکہ اس کی باؤنڈری سیدھی ہو جائے، اس کی باؤنڈری اچھی ہو جائے، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کے باغ کی یا ایک درخت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ اب وہ منافق تھا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنا باغ اپنا درخت میں اسے نہیں دے سکتا ہوں۔ وہاں پر حضرت ابو دہدہ جو ایک صحابی رسول ہیں، حضرت ابو دہدہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابو دہدہ کو پتا چلا، حضرت ابو دہدہ اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جانے کے بعد کہا کہ اے میرا بھائی، تیرے پاس جو درخت ہے ایک درخت ہے، تو وہ درخت مجھے بیچ دے، اس کے بدلے میں میرے پاس کھجور کے درختوں کا جو بہت بڑا باغ ہے وہ باغ تو لے لے اور ایک درخت مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہا ہے ایک درخت، یہاں پر بات مت کیجیے، ایک درخت، بس ایک آپ لوگ کیا بولتے ہیں درخت کو؟ گاچ جو بولتے ہیں، کھجور کا گاچ۔ ایک درخت لے لے اور مجھے میرا پورا باغ تو لے لے۔ وہ راضی ہو گیا کہ اگر ایک درخت کے بدلے میں اگر مجھے پورا باغ مل رہا ہے تو میں یہ سودا کرنے کو میں تیار ہوں میں۔ پورا باغ وہ لے لیے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس دورہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے جو کہا تھا کہ اگر یہ درخت اسے وہ دے گا تو آپ اس کو جنت میں ایک باغ کی آپ ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں۔ میں نے وہ درخت لے کر اس بھائی کو دے دیا ہے، کیا جنت کے اندر مجھے باغ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تجھے بھی ملے گا۔ حضرت ابو دہدہ دورہ گھر میں آتا ہے، باغ کی طرف جاتا ہے اور باغ میں داخل ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو آواز لگاتا ہے، اے میری بیوی، باغ سے نکل جاؤ، باغ سے نکل جاؤ، کیونکہ آج سے یہ باغ ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا میں نے سودا کر لیا ہے، اس باغ کو میں نے بیچ دیا ہے۔ بیوی آتی ہے باہر، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، آپ نے اس کا سودا کر لیا؟ اے میرے شوہر، آپ نے اس کو بیچ دیا؟ کہا کہ ہاں میں نے اس کا سودا کر لیا، میں نے اس کو بیچ دیا۔ بولا کیسے بیچے؟ بولا کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت کے اندر کھجور کے ایک درختوں کا باغ ملے گا۔ جب بیوی یہ سنتی ہے میرے بھائیو، بیوی خوش ہو جاتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے بڑے فائدے کا آپ نے سودا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میرے بھائیو، مال کے پرتی نہیں، مال سے محبت کیجئے، یقیناً آپ کیجئے، ہونی چاہیے۔ مال سے مولوی ہو، حاجی ہو، گاجی ہو، ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، عام آدمی ہو، سب سے محبت ہوتی ہے۔ آپ بھی مال سے خوب محبت کرو، لیکن اگر کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں اگر خرچ کرنے کی بات آئے تو کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہی میسج دیا جا رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی ہے چھوڑ کے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ دو چیزیں، ایک ہے بزنس اور ایک ہے گھر۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، گھر سے آپ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ گھر سے سب کو محبت ہوتی ہے، سب کو محبت ہوتی ہے میرے بھائیو۔ گھر سے محبت کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ اتر پردیش کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اتر پردیش کے اندر کس کی سرکار ہے؟ بی جے پی کی؟ مجھے معلوم ہے آپ لوگ نہیں بولیں گے، خیر وہاں پہ نا جو بی جے پی کی جو سرکار ہے، میں نام لے کر بتا کے جا رہا ہوں، شاید آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں کہ آج میڈیا والے بھی چاہتے ہیں کہ مولوی تنویر کی زبان سے کچھ باتیں نکل جائیں۔ مولوی تنویر بس
صرف ادھر سے ادھر ایک بات کر دے جس کو ہم لوگ مرچ مسالہ لے کر مولوی تنویر عالم کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مولوی تنویر عالم کو بھی سلاخوں کے اندر ڈالا جائے. اور آپ کو معلوم ہے میں تو اس دن سے ان کی نظر میں ہوں جس دن نو بھارت ایک میڈیا ہے، نو بھارت ایک نیوز چینل ہے، جب میرے خلاف نیوز چلایا، اور اے بی پی نیوز نے جب میرے خلاف نیوز چلایا نپور شرما کو لے کر، تب سے آج ان لوگوں کی نظر میرے اوپر ہے. آج اللہ جانے کیا کیا میرے خلاف نیوز چلا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ جا کر نیوز چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو خیر جو بتا رہا تھا آیت میں آئی یہ بات، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں. گھر سے محبت سب کو ہوتی ہے، سب محبت کرتے ہیں اپنے گھر سے. تو ان لوگوں سے جا کر پوچھنا، ان لوگوں سے جا کر سوال کرنا. کن سے؟ جن کا گھر آج بلڈوزر سے توڑا جاتا ہے. ایک آدمی دن میں 200 روپیہ 250 روپیہ دیہاری کماتا ہے، اسی روپیہ میں سے وہ اپنے پریوار کو بھی پالتا ہے، اور اسی میں سے کچھ بچا کر اپنے گھر بنانے کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے. اور ایک دن وہ گھر بناتا ہے. ایک انسان کی پوری زندگی کی کمائی ایک گھر بنانے میں لگا دیتے ہیں. تو میرے بھائیو ظاہر سی بات ہے یہ فطری چیز ہے کہ گھر تو انسان کو محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ضرورت پڑے اپنے ایمان کو بچانے کی تو گھر کو بھی قربان کر دو، گھر بھی چھوڑ دو، اپنے ایمان کو بچا لو. اس آیت کریمہ کے اندر یہی میسج دیا جا رہا ہے. اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو میرے بھائیو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے کا، کسی عذاب کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا. آپ کو انتظار میں رہنا پڑے گا کہ آپ کے اوپر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب آ جائے. آئیے اور دو چار حدیثیں میں آپ کے سامنے جلدی رکھ دیتا ہوں. محبت رسول کسے کہتے؟ اللہ اکبر کسے کہتے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں صحابہ کرام بے شمار، یعنی ان کے بے شمار واقعات ہمیں اور آپ کو مل جائیں گے کہ وہ کس طرح محبت کرتے تھے. بس ایک واقعہ آپ سنتے جائیے. عروہ بن مسعود فرماتے ہیں، کہتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر نبی کے پاس آتے ہیں اور وہ مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کا حال دیکھتے ہیں، تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچ چکا ہوں، لیکن جس طرح مسلمان، جس طرح مومن، جس طرح نبی کے ماننے والے لوگ نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے لوگ اس کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر تھوکتے بھی ہیں تو مسلمان نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے سے پہلے، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اگر تھوکتے بھی ہیں تو زمین پر گرنے سے پہلے وہ تھوک صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جسم میں مل لیتے ہیں. یہ محبت رسول ہے میرے بھائیوں. ایک آدمی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کو اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے پریوار سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں تمام لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن یہ اللہ کے نبی جب میں گھر میں رہتا ہوں، اپنے پریوار کے ساتھ رہتا ہوں، تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے. میں دوڑا آتا ہوں اور آپ کا جب دیدار کر لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، میرے دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں رہتا ہوں تو آپ کو دیکھنے کے لیے میں بےتاب ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں. پھر میں دوڑا آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس چلا آتا ہوں، اور جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون مل جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی ایک بات کو سوچ کر میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، میں گھبرا جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس بھی موت آئے گی، آپ کو بھی مرنا ہوگا، مجھے بھی مرنا ہوگا، میرے پاس بھی موت آئے گی. لیکن اللہ کے نبی جب آپ کے پاس موت آئے گی، جب آپ مر جائیں گے، آپ تو نبی ہیں، آپ تو محبوب رسول ہیں، آپ کا مقام تو بڑا بلند ہوگا، آپ تو جنت کے اندر بڑے اونچے مقام میں آپ رہیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ میں بھی جنت کے اندر چلا گیا اے اللہ کے نبی تو میرا مقام آپ کے مقام سے نیچے ہوگا. پھر ذرا بتائیے کہ میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا جنت میں جا کر؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں گھبرانے لگتا ہوں، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی میں پریشان ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر. جب اس نے یہ کہا
اس واقعہ کے ضمن میں ایک آیت نازل ہو جاتی ہے قرآن کریم کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ آیت نازل ہو جاتی ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں جنت میں جا کر رسول سے کس طرح ملاقات کروں گا، تو دنیا والوں سنو، تم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر کرو گے تو کل قیامت کے دن تم رسول کے ساتھ رہو گے۔ ایک حدیث اور ایک حدیث سنتے جائیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں متی الساعہ، یہ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ متی الساعہ، یہ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کا یہ جواب نہ دیا، یعنی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جاننا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اللہ کے نبی نے الٹا اس سے یہ سوال پوچھ لیا، اس سے یہ سوال کر لیا کہ اچھا یہ بتا، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن بتا تو نے قیامت کے لیے اپنے پاس کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے، یعنی تم نے قیامت کے لیے تمہارے پاس کیا تیاریاں ہیں، کیا تیاری ہے قیامت کو لے کر تمہارے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس بہت زیادہ نماز تو نہیں ہے، میں نے تو بہت زیادہ زندگی کے اندر نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچے کہ صحابہ تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہے، میں نے دنیا کے اندر بہت زیادہ روزہ تو نہیں رکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں سنو، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے، فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کس سے محبت کرنی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے، آج ہمارے نوجوان بھائی بچے بزرگ آج نا پتہ نہیں کس سے محبت کرتے ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل، کس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ آج حد تو اس بات پر ہے کہ آج ہمارے نوجوان ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو آج دنیا میں گٹکا کا پرچار کرتا ہے۔ گٹکا کھورو سنو، اگر تم گٹکا کھور سے اس کا پرچار کرنے والا سے اور جو سٹا بازی کا جو پرچار چلاتا ہے، اگر آج دنیا میں تم ان لوگوں سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے، اور اگر رسول سے محبت کرو گے تو رسول کے ساتھ رہو گے۔ فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ تم رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ محبت رسول یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے ہمارے لیے میرے بھائیوں، لیکن چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے محبت رسول۔ چلیے اور ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اصل میں محبت کہتے کسے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا کہ آج تو سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو لوگ کس طرح چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کس طرح ڈی جے وجے لگا کر ڈانس کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، گھروں کو لائٹ سے سجا لیتے ہیں، اپنی مسجدوں کو لائٹ سے سجا لیتے ہیں، اور یہ دم بھرتے ہیں کہ رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اور آپ بھی فیس بک کے پوسٹ کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ اصل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ ورنہ آپ دیکھیے ابو لہب نبی کا چچا، نبی سے محبت کرتے تھے۔ ابو لہب نبی کا چچا نبی سے محبت کرتے تھے، کتنی محبت کہ جب ابو لہب کی لونڈی نے آ کر انہیں یہ خوشخبری دی کہ اے ابو لہب، آپ کے بھائی کے گھر میں آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، وہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ خوشی کے مارے وہ اپنی لونڈی کو، باندی کو آزاد کر دیتا ہے کہ جا میرے بھتیجے کے پیدائش کی خوشی میں میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ محبت۔ ابو طالب نبی سے محبت کرتے تھے۔ ابو طالب اپنے بستر پر اپنی اولاد کو آنے نہیں دیتے تھے، کسی کو سلاتے نہیں تھے، لیکن حضرت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دیتے تھے، وہ سلاتے تھے۔ بڑا پیار اور بڑی محبت تھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک ابو طالب
دنیا کے اندر زندہ رہیں کوئی نبی کے اوپر انگلی اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں کی. اتنا پیار اور اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن کیا بدلے میں کیا ملا؟ کیا ابو لہب نبی سے محبت تو کرتا تھا کہ وہ جنت میں جائے گا؟ ابو طالب نبی سے محبت تو کرتا تھا کیا وہ جنت میں جائے گا؟ میرے بھائیو، محبت یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ سچ میں رسول سے محبت کرتے ہیں تو دنیا میں آپ رسول کی اطاعت کیجئے، رسول کی فرما برداری کیجئے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ زندگی گزاریے. اسی کو کہتے ہیں محبت رسول، اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے. اور صحابہ نے اس کو ثابت کیا ہے. صحابہ نے صرف اپنی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، بلکہ صحابہ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، حکم رسول کی تکمیل کے ذریعے سے صحابہ کرام نے پوری دنیا کو یہ دکھایا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں دیکھو محبت رسول کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان سا لڑکا سامنے آتا ہے. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. اللہ کے نبی نکال کر سونے کی انگوٹھی کو نکال کر اللہ کے رسول پھینک دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں اس واقعہ سے. سونے کی انگوٹھی نکال کر اللہ کے نبی باہر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. سونے کی انگوٹھی پہننا یہ تمہارے لیے حرام ہے. اللہ کے نبی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب انگوٹھی سونے کی انگوٹھی ہے، پڑی ہوئی ہے. دوسرے لوگ وہاں پر موجود تھے، کہا کہ بھائی جا وہ انگوٹھی جو اللہ کے نبی ابھی پھینکے جا اس کو اٹھا لے. اس نے کہا کہ یار میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ جو چیز میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دیے ہو وہ چیز میں کیسے لے سکتا ہوں، میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ارے بے وقوف، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھر کی عورتوں کے لیے حرام ہے. جا انگوٹھی اٹھا لے. تیرے گھر میں جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو جا کر دے دے، ان کے لیے یہ انگوٹھی سونے کی انگوٹھی پہننا حلال ہے، تو جا ان کو دے دے. اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس چیز کو اٹھا کر اپنے گھر کی کسی اور عورت کو پہنانا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، میں یہ اچھا نہیں سمجھتا ہوں، ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں جو چیز میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دی. یہ ہے محبت رسول. اور آج ہم سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیا جائے کہ ارے بھائی یہ حرام ہے، نکال کر پھینک دے. وہ کہتا ہے مولانا صاحب کیسے پھینکوں، سسرال کی طرف سے جو انگوٹھی ملی ہے. یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. میرے بھائیوں بہرکیف 1 بجے تک کا میرا ٹائم تھا. دل بالکل نہیں کر رہا تھا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے آ کر بات کروں، پھر بھی میں نے کسی طرح 1 گھنٹہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پورا کر ہی دیا. اور میں نے کوشش کی کہ 1 گھنٹہ کے اندر آپ کو یہی میسج دیا جائے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے آپ محبت کیجئے. کیونکہ ایک مومن کے دل میں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تب تک ایک مومن نہیں بن سکتا، ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ میسج آپ تک مجھے پہنچانا تھا. میرے بھائیو یہ جو محبت رسول ہے نا، یہ محبت رسول ہمارے لیے بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس عنوان کو جب میں آیا تھا میں تو سوچا تھا کہ بڑا کھول کر اور بالکل وضاحت کے ساتھ ایک آیت کی تشریح اور ایک آیت کو سامنے رکھ کر ان کے تعلق سے صحابہ کرام کے واقعات کو لے کر میں آپ کو سمجھاؤں. لیکن کیا کروں، یہ مجبوری ہے کہ اتنی رات کو مجھے اسٹیج پر لایا گیا. خیر یہ مدرسے کا جلسہ تھا، چندہ بھی ہونا تھا. اور جاتے جاتے آپ سے اور ایک میسج میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں کہ میرا 16 تاریخ کو اسی مہینے کی، آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 15، معاف کیجئے گا 15 تاریخ ہے. 15، آج 15 تاریخ ہے. 16 تاریخ کو چاند پور میں، یہاں سے قریب ہے، شاید 2-3 کلومیٹر ہوگا شاید کہ میری جانکاری کے مطابق، وہاں پر میرا پروگرام ہے. اور وہاں پر مجھے موضوع بھی دیا گیا ہے جنت اور جہنم اور جنت میں لے جانے والے اعمال. یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ آج آپ لوگ وہاں پر آئیے، انشاءاللہ پھر وہاں پر ملاقات ہوگی، پھر وہاں پر بات کروں گا. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو محبت رسول کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.